مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، ہم بہت ہی ضروری سوال پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام مقدس میں جب یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیا تو عبرانیوں کے خط میں 2 حوالے میں نے آپ کو دیے کہ اب یہ قربانیاں موقوف ہو گئیں، یعنی جب مسیح خداوند نے اپنا خون بہا دیا تو اب ہم کسی کے خون کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی خون کی قربانی میں۔ ہم اپنے مسلم بھائیوں کی اس قربانی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم خون کی قربانی کوئی بھی کرے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ غور کریں کہ جب یسوع مسیح نے اپنا خون دیا تو ہیکل کا پردہ بھی پھٹ گیا کہ اب قربانیاں نہ کرو۔ تو دراصل میں ہم تیسرے حصے میں پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں سے دیکھیں گے، لکھا پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کی قربانی میں شریک ہو۔ میرے عزیزو، بات غور سے سنیں۔ کچھ میرے دوست یہ حوالہ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن یہ حوالہ کتاب مقدس میں اسلام کی قربانی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جب یہ کلام لکھا گیا اس وقت اسلام آیا بھی نہیں تھا۔ تو یہ حوالہ مت دیں، کیونکہ یہ بتوں کی قربانی کے بارے میں اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے۔ جو حوالہ میں نے آپ کو عبرانیوں کے خط میں سے دیا ہے وہ تمام کائنات کے انسانوں پر اس کا اطلاق ہے کہ خون کی قربانی کوئی بھی کرے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ خون کی قربانی کوئی بھی کرے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم خون کی قربانیوں میں شریک ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم مسیح کے خون کا اعلانیہ انکار کرتے ہیں۔ قربانیاں مسیح خداوند نے جو پرانے عہد نامے میں دی اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ نجات دینا، اس کا مطلب صرف عکس کے طور پر وہ قربانیاں دی گئیں، اصل مسیح خداوند کی قربانی۔ اور جب ہم مسیح خداوند کی قربانی کا احترام کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ بات آنی چاہیے کہ پھر ہم خون کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ حوالہ مت دیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ خون کی قربانی میں شریک نہ ہوں تو پھر عبرانیوں کے خط کو پڑھیں۔ عبرانیوں کے خط کے اندر بار بار یہ تعلیم دی گئی۔ آئیے میرے ساتھ کھولیں عبرانیوں کا خط۔ وہاں پر بار بار کتاب مقدس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر 8ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان سردار کہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانیاں چڑھائے، کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت سے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا۔ یعنی آپ غور دیکھیں کہ مسیح نے ایک ہی بار، اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی بار قربانی کر دی گئی، اب ضرورت نہیں، اب برے کا خون ہمارے لیے کافی ہے۔ جب سردار کاہن پاک ترین مقام میں بکروں کا خون لے کر جاتا تو وہ پہلے اپنے لیے قربانی کرتا، پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا، اور اس کے اندر خوف ہوتا کہ اگر مجھ میں گناہ پایا گیا تو پاک ترین مقام کے اندر میری موت واقع ہو جائے گی، اور وہاں پر پاک ترین مقام میں خوف کے ساتھ جاتا۔
جب مسیح نے صلیب پر جان دی، میلوں دور ہیکل سے، میلوں دور یسوع صلیب پر جان دے رہے ہیں، اور جو ہی یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، ہیکل کا پردہ میلوں دور اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ پردہ خدا نے پھاڑ دیا کہ اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے پاک ترین مقام میں سردار کاہن خون لے کر جاتا تھا، اب وہ مرنے والے سردار کاہن تھے، ختم ہونے والے سردار کاہن تھے۔ یہ سردار کاہن مر جاتے اور قبروں میں جاتے اور ختم ہو جاتے، ان کی جو قربانیاں تھیں وہ بھی مار دی جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ سردار کاہن کیسا ہے؟ یہ مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے اور آسمان پر جاتا ہے، اور آج بھی زندہ ہے۔ پہلے سردار کاہن بکروں کا خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا اور ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں پر یہ گواہی تھی کہ اب یہ خون لے کر میرے پاس مت آؤ، اب میں اپنا خون لے کر تمہارے پاس آؤں گا، اور میرے خون سے تم پاک کیے جاؤ گے، میرے لہو سے تم دھوئے جاؤ گے۔ یسوع مسیح نے اپنا زندہ لہو ہمارے لیے دیا۔ یہ پرستش کا مقام ہے، یہ شکر گزاری کا مقام ہے، جب اب اس کے تھپڑ، اس کے داڑھی نوچے جانے پر، اس کے بال کھینچے جانے پر، اس کے کوڑے لگائے جانے پر، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، جب یسوع مسیح کے بدن سے خون ہی خون بہ رہا تھا، تو وہ خون گواہی دے رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہم اس قربانی کی قدر کرتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی خون کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے، پھر ہم کسی بھی قربانی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا زندہ لہو ہمارے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہاسپٹل میں ہو اور آپ کا مریض قریب المرگ ہو اور اسے خون کی ضرورت ہو، تو دنیا کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا بھائی خون کا بندوبست کرو ورنہ آپ کا مریض مر جائے گا۔ اس سے بھی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو آپ کو پیسے دے دے گا کہ جاؤ خون لے کر آؤ۔ لیکن دنیا کا ڈاکٹر اپنا خون کبھی نہیں دے گا، لیکن ہمارا وہ خداوند، ہمارا وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، ہمارا وہ طبیب اعظم، وہ ہمارے لیے اپنا خون تک دیتا ہے کہ میرے لہو سے تمہارے گناہ دھل جائیں، میرے لہو سے تمہاری ناپاکیاں دھل جائیں۔ جب یسوع مسیح نے اپنا خون دے دیا تو یہاں پر کوئی کویسچن نہیں، یہاں پر واضح ہے کہ اب ہم خون کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کسی خون کی قربانی میں شریک ہوتے ہیں تو پھر ہم مسیح کے لہو کا انکار کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، لیکن ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے، کہ جو اگر ہم کرنتھیوں کے خط 10ویں باب میں جو حوالہ دیتے ہیں کہ جو غیر قومی قربانیاں کرتے ہیں وہ شیطین کے لیے، اگر اس حوالے کو آپ اسلامی قربانی سے جوڑتے ہیں تو یہ کلام کی تعلیم نہیں، کیونکہ ہمارے اسلامی بہن بھائی بتوں کے آگے قربانی نہیں کر رہے، تو یہ قربانی بتوں کے سامنے کی جاتی تھی، تو دراصل میں بتوں کے سامنے یہ قربانی نہیں ہو رہی، لیکن ہم اس قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں، وہ اس قربانی کو یاد کرتے ہیں اسماعیل کو یاد کرتے ہوئے کہ اسماعیل ذبیح اللہ تھا، کہ خدا تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی مانگی تھی۔ جب ہم اس کتاب مقدس میں مانتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی نہیں مانگی، اسحاق کی مانگی گئی تھی، اور اسحاق عہد کا فرزند ہے، اسحاق کو ذبیح اللہ کے طور پر مانگا گیا تھا۔ جب یہاں پر ہی ہمارا اختلاف ہے تو پھر اس خون کی قربانی میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیلنج یہاں پہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جب یسوع نے اپنا خون دے دیا تو یسوع نے تو اپنا لہو دے کر ہمیشہ کے لیے بکروں اور بچڑوں کی قربانی کو موقوف کر دیا۔ تو جب یسوع مسیح نے اپنا خون دے دیا تو ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے، عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لکھا ہے، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا
اور چونکہ یعنی جو دوسرے کاہن تھے، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ سردار کاہن قربانیاں کرتے لیکن مر جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن یہ سردار کاہن آیا، صلیب پر مرا، قبر میں رکھا گیا، لیکن تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر باہر آیا اور موت پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور وہاں پر یہ گواہی تھی کہ یہ تمہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے۔ پہلی قربانیاں ہمارے گناہوں کو یاد دلاتی تھی، ہمارے گناہوں کے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، ہمارے گناہوں کی آگ پر تیل چھڑکتی تھی، لیکن جب ہم یسوع کے خون کو یاد کرتے ہیں، جب ہم یسوع کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں آتے، بلکہ یسوع کا لہو یاد آتا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ڈاکو جو صلیب پر مسیح کے ساتھ ہے، جہنم کی تیاری کیے ہوئے تھا، جہنم میں جانے کے لیے تیار تھا، جو ہی اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، فوری یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں اور آپ کا کراچی جانے کے لیے ذریعہ گدھا گاڑی ہو تو آپ مہینوں بھی کراچی نہیں پہنچتے، بلکہ کسی نے مجھے کہا کہ جی کبھی بھی نہیں پہنچیں گے کیونکہ گدھا ہی مر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا وسیلہ ٹرین ہے تو آپ 24-25 گھنٹوں میں سرگودے سے کراچی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ کا وسیلہ جہاز ہے تو پھر آپ 2 گھنٹوں میں، میری فلائٹ تھی کراچی سے فیصل آباد کے لیے تو 2 گھنٹوں میں ہم پہنچ گئے۔ تو میرے عزیزو، وسیلہ گدھا گاڑی ہو تو مہینوں نہیں پہنچتے، وسیلہ جہاز ہو تو 2 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں۔ وسیلہ اکاؤنٹ کرتا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں یہ ڈاکو جو مسیح پر ایمان لایا اور کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا، تو فوراً کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ غور کریں، اگر ہمارا کوئی اور وسیلہ ہوتا، اگر ہمارا وسیلہ بکرے ہوتے، اگر ہمارا وسیلہ بچڑے ہوتے، اگر ہمارا وسیلہ اعمال ہوتے، اگر ہمارا وسیلہ نیکیاں ہوتی، تو ہم کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوتے۔ لیکن اگر وسیلہ یسوع کو بنا لو، اگر وسیلہ یسوع مسیح بن گیا تو آسمان کی بادشاہی میں فردوس میں جانے کے لیے اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا ڈاکو کو لگا تھا۔ تو یسوع وہ وسیلہ ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے۔ یسوع کا لہو ہماری لعنتوں کو دھوتا، ہماری گندگی کو دھوتا، ہمیں ناپاکیوں سے پاک کرتا اور جہنم سے جنت میں داخل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔